بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں میں سے ایک کہانی سیتو، سلطان اور سراغ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میری یہ کہانی جناب میم الف صاحب پڑھیں گے تو کہیں گے کہ خوف جسمانی قوت کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے ذہن سے خوف کو نکال دینا چاہیے۔ سلطان کے بولی کی بھاگنے کی یہی وجہ تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خوف 7-8 دن پہلے بیٹھ گیا تھا کہ ہمارا بولی اس کا سانس روک کر اسے مار ڈالے گا۔ وہ بھاگ نکلنے کی کوشش میں گر پڑا اور پیٹھ کے بل ہو گیا۔ ہمارے بولی نے اسے بھنبوڑنا شروع کر دیا اور اس نے ہمارے بولی کے نیچے لیٹے لیٹے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تماشائیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ سلطان کو اور اس کے کتے کو تانے دے رہے تھے جن میں بعض تانے برداشت کے قابل نہیں تھے۔ ہم محسوس کر رہے تھے کہ سلطان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہمارے بولی نے ہماری توقع کے خلاف سلطان کے بولی کو اس طرف گھسیٹنا شروع کر دیا جدھر ہم کھڑے تھے۔ میں اور میرے دوست آگے ہو کر ناچنے لگے اور ہمارے مراسیوں نے ڈھول بجانے شروع کر دیے۔ افضل کتوں کے قریب چلا گیا اور بلند آواز میں کہا، بولو سلطان، کتوں کو چھڑوا دوں؟ سلطان کی طرف سے جواب نہ ملا۔ کتے کو مروانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، افضل نے کہا، چھڑوا دو۔ ادھر سے کسی اور نے کہا، چھڑوا دو، کتا مارا جائے گا، اس کا سانس رکا ہوا ہے۔ افضل نے اپنے بولی کو پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ منہ نہیں اکھاڑ رہا تھا۔ میں اور مجھے یاد نہیں کہ میرا ایک اور دوست آگے گئے اور بڑی مشکل سے بولی کا منہ اکھاڑا۔ سلطان کا بولی اور تیزی سے اٹھا اور بہت ہی تیز رفتار سے بھاگا، لیکن اپنے مالک کی طرف جانے کے بجائے جدھر کو منہ تھا ادھر کو دوڑ گیا۔ تماشائی گول دائرے میں کھڑے تھے۔ وہ کہکہے لگاتے اور کتے کو روکتے تھے اور کتا ڈرا ہوا گول دائرے میں دوڑ رہا تھا۔ آخر سلطان نے اسے پکڑ لیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ بعض آدمیوں نے شرطیں لگائی ہوئی تھیں کہ سلطان کا کتا جیتے گا۔ ان کا نقصان ہوا۔ تماشائیوں نے جو تماشے کیے وہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، میں سلطان کی باتیں سناتا ہوں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ 10 دنوں بعد وہ کتے کو پھر لڑائے گا۔ وہ اتنے غصے میں تھا جیسے وہ خود ہمارے کتے کے ساتھ لڑے گا۔ اس کی بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ ہم نے انکار کر دیا۔ اس کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ ہم شکاری ہیں اور ہم کتے لڑانے والے نہیں، لیکن وہ ہمیں حکم دے رہا تھا کہ جو دن وہ مقرر کرے اس دن ہم اپنے کتے کو حاضر کر دیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ بھی تھے جن میں افضل کے والد صاحب بھی تھے، میرے والد صاحب بھی تھے۔ انہوں نے سلطان کو اور اس کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ ہماری ضد پر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، ورنہ وہ کتے لڑانے کو اچھا نہیں سمجھتے، مگر سلطان کہتا تھا کہ وہ اپنی عزت بحال کر کے رہے گا۔ آخر ہم نے صاف انکار کر دیا اور وہاں سے آ گئے۔ ہم جب اپنے گاؤں پہنچے تو گاؤں کے لوگ دوڑے آئے۔ وہ سب کتوں کی لڑائی دیکھنے نہیں جا سکے تھے۔ صرف 50 آدمی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ باقی لوگ لڑائی کے نتیجے کا انتظار بے تابی سے کر رہے تھے۔ ہمارے کتے کو وہ اپنے گاؤں کا کتا اور اپنے گاؤں کی عزت سمجھتے تھے۔ سب بہت خوش ہوئے کہ گاؤں کا کتا جیت آیا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی ہندوؤں کی ایک جوان لڑکی کو ہوئی تھی۔ وہ افضل کے بولی کے لیے ایک سیر دودھ لے کر گئی جس میں گھی ملا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سامنے یہ دودھ بولی کو پلایا۔ اس ہندو لڑکی کا نام سیتا دیوی تھا اور سب اسے سیتو کہتے تھے۔ خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ تو ہمارے بولی کی عاشق تھی۔ 8-10 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ سیتو کے گھر میں رات کے پچھلے پہر 3 ڈاکو آ گئے۔ سیتو کا مکان پکا تھا اور اس کا باپ ساہوکارا کرتا تھا۔ ان کے گھروں میں بہت سی رقم رکھی رہتی تھی اور لوگوں کے رہن رکھے ہوئے زیورات بھی ہوتے تھے۔ سیتو کا گھر گاؤں کے ساتھ ہی تھا۔ درمیان 2 کھیت تھے۔ افضل کا گھر اسی طرف تھا۔ اپنے بولی کو رکھوالی کے لیے گھر سے وہ نکال دیا جاتا تھا۔ ڈاکو سیتو کے گھر میں داخل ہو گئے اور گھر کا صفایا کر کے نکل آئے۔ اس وقت اتفاق سے بولی اس طرف چلا گیا۔ اسے یہ اجنبی آدمی نظر آ گئے اور وہ بھونک کر ان کی طرف دوڑا۔ سیتو کے ماں باپ وغیرہ نے شور بھی مچایا جس سے گاؤں کے کئی آدمی جاگ اٹھے اور لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر سیتو کے گھر کی طرف دوڑے گئے۔ بولی نے یہ کمال کیا کہ ایک آدمی کو پکڑ لیا تھا، 2 بھاگ گئے تھے۔ لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ گھر کا مال اس کے 2 ساتھی لے گئے تھے۔ اس آدمی کی ایک ٹانگ کو بولی نے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اسی وقت اسے تھانے لے گئے۔ تھانے دار خوشاب کے علاقے کا رہنے والا مجتبیٰ خان تھا۔ بہت ہی غصے والا آدمی تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا لیکن وہ اطلاع ملنے پر فوراً جاگ کر آ گیا۔
اس نے کہا کہ اس آدمی کو تھانے کے احاطے میں درخت کے ساتھ باندھ دو اور اس کے زخم سے خون بہنے دو۔ اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کرے گا تو اسے ہسپتال لے جائیں گے۔ اگر آدھے گھنٹے تک نہ بولا تو اس کے زخم پر لال مرچیں اور نمک چھڑک دینا۔ اس نے 15 منٹوں کے اندر اندر اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کر دی۔ تھانے دار نے اسی وقت چھوٹے تھانے دار کو چھاپا مار کر ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو ملزم بمائے مال تھانے میں تھے۔ وہ کوئی پختہ کار ڈاکو نہیں، عام قسم کے چور تھے۔ تجربہ کار ہوتے تو رات کو ہی بمائے مال غائب ہو جاتے۔ 4-5 مہینے مقدمہ چلا اور تینوں کو 4-4 سال قید کی سزا ہوئی۔ زیورات جو چوری ہوئے تھے ان میں سیتو کے زیورات بھی تھے جو اس کی شادی کے لیے بنوائے گئے تھے۔ وہ واپس مل گئے اور جو رقم اور دوسرے لوگوں کے جو زیورات چلے گئے تھے وہ ایک خزانہ تھا جو واپس نہ ملتا تو سیتو کا باپ صدمے سے مر جاتا۔ اگر افضل کا بھولی ایک چور کو نہ پکڑ لیتا تو اتنی زیادہ مالیت کا مال کبھی نہ ملتا۔ سیتو اور اس کی ماں نے افضل کے گھر آنا شروع کر دیا۔ سیتو پہلی بار بھولی کے لیے دودھ اور گھی لائی لیکن بھولی کے قریب جانے سے ڈرتی تھی۔ اس کے بعد 2-3 بار افضل کے گھر آئی تو بھولی کے قریب جانے لگی۔ کبھی اسے پراٹھا کھلاتی، کبھی اسے دودھ پلاتی۔ وہ اور اس کی ماں، افضل، اس کے ماں باپ اور اس کے کتے کی بہت ہی مشہور تھیں۔ سیتو نے افضل کے گھر اتنا زیادہ آنا جانا شروع کر دیا کہ ہمیں افضل پر شک ہونے لگا کہ سیتو نے اس کے ساتھ دوستی لگا لی ہے، لیکن افضل کہتا تھا کہ سیتو اس کی ماں اور اس کی بہن کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ مقدمے کا فیصلہ ہوا تو اس سے 1 مہینے بعد سیتو کی شادی ہو گئی اور شادی سلطان کے گاؤں میں ہوئی۔ اس کے خاوند کا باپ بھی ساہوکارا کرتا تھا۔ سیتو جب بھی میکے آتی افضل کے گھر ضرور جاتی تھی۔ جس روز ہمارے بولی کی لڑائی سلطان کے بولی کے ساتھ ہوئی، سیتو ماں باپ کے پاس آئی ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھی کہ اس کا محبوب بولی جیت آیا ہے۔ 10-12 دن گزرے ہوں گے کہ رات کو حسب معمول بولی کو رکھوالی کے لیے باہر نکالا گیا۔ فجر کی اذان کے وقت گھر کا دروازہ کھل جاتا اور بولی اندر چلا جاتا تھا، لیکن اس صبح بولی گھر نہ آیا۔ صبح صاف ہو گئی تو بھی بولی نہ آیا۔ افضل باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، اسے بولی کہیں بھی نظر نہ آیا۔ افضل نے مجھے بتایا کہ بولی نہیں مل رہا۔ ہم نے اپنے دوستوں کو بلایا، ہم گاؤں کے ارد گرد دور دور تک پھرائے، بولی نہ ملا۔ بولی کسی اجنبی کے ہاتھ آنے والا کتا نہیں تھا، وہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ اسے کچھ کھلا کر بے ہوش کر دیا گیا ہوگا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ ہمارے لیے یہ ماتم تھا۔ پہلا شک یہ ہوا کہ جن چوروں کو بولی نے پکڑوایا تھا ان کے ساتھیوں نے انتقام کے طور پر بولی کو غائب کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے ہی غائب کیا تھا تو بولی کا ملنا ممکن نہیں تھا، لیکن اس واردات کو 8-10 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ انتقام لینا چاہتے تو اتنا لمبا انتظار نہ کرتے۔ دوسرا شک سلطان پر کیا گیا۔ 10-12 دن پہلے بولی نے اس کے کتے کو مارا تھا۔ وہ ایک بار پھر کتے لڑا کر اپنی عزت بحال کرنے کو تڑپتا تھا، لیکن ہم نہ مانے۔ ہم نوجوان دوست اس شک پر غور کرنے لگے اور ہمارے بزرگوں نے آپس میں بحث مباحثہ کیا کہ کتا کون لے گیا ہے۔ سلطان نے ہمارے ساتھ بڑی اوچھی باتیں کی تھیں۔ ہمیں یہ یاد آئیں تو ہمیں سلطان پر ہی شک ہونے لگا، لیکن ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے تھے کہ سلطان کے گاؤں چلے جاتے اور اسے کہتے کہ ہمارا کتا واپس کر دو۔ یہ طریقہ لڑائی کا باعث بن جاتا۔ ہمیں سیتو کا خیال آیا، وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ وہ مخبری اور جاسوسی کر سکتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر 15-16 سال تھی۔ ہم نے اس کے باپ کو کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو سیتو سے ملنے کے بہانے اس کے سسرال جانے کی اجازت دے دے۔ ہم نے اسے بتا دیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اس نے بیٹے کو اجازت دے دی۔ ہم نے اس ہندو لڑکے کو بڑی اچھی طرح سمجھایا کہ وہ سیتو کو بتائے کہ ہمارا بولی گم ہو گیا ہے اور ہمیں سلطان پر شک ہے۔ لڑکا اسی روز گھوڑی پر چلا گیا۔ یہ بولی کی گمشدگی کا دوسرا دن تھا۔ 4 دن گزر گئے اور شام کو لڑکا واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سیتو نے معلوم کر لیا ہے، ہمارا بولی اسی کے پاس ہے۔ سلطان کا باپ کسی چھاؤنی میں تھا۔ سلطان کی ماں 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ اس کے باپ کے ساتھ تھی۔ سلطان اپنی 2 بہنوں کے ساتھ گاؤں میں زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے رہ رہا تھا اور وہ گاؤں میں شہزادہ بنا ہوا تھا۔ سیتو بڑی تیز اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اسے چھوٹے بھائی نے ہمارا پیغام دیا تو وہ اسی وقت سلطان کی بہنوں سے ملنے کے بہانے ان کے گھر چلی گئی۔ ان میں ایک 12-13 سال کی تھی اور دوسری 15-16 سال کی۔ سیتو نے انہیں سہیلیاں بنا لیا۔ سلطان کے مکان سے ملحق مویشیوں کا مکان تھا، وہاں سلطان کسی کو نہیں جانے دیتا تھا۔ اس نے اپنا کتا ادھر ہی رکھا ہوا تھا۔ ایک روز سیتو سلطان کے گھر گئی
اور اس کی بہنوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہی۔ سلطان گھر نہیں تھا۔ سیتو اس کی بہنوں کو بہلا پھسلا کر مکان کے دوسرے حصے میں لے گئی اور اس ایک بڑے ڈربے میں افضل کا بولی نظر آ گیا۔ ہمیں اطلاع ملی تو ہم نے اپنے والد صاحبان کو بتایا، وہ طیش میں آ گئے۔ کتے کی چوری کو انہوں نے اپنی بے عزتی سمجھا۔ 6 بزرگ اسی وقت تیار ہو گئے۔ ہم 6 نوجوان تھے جو ان کے ساتھ گئے۔ بزرگ گھوڑیوں پر سوار تھے اور ہم پیدل گئے۔ سلطان کا گاؤں دور تھا۔ وہاں پہنچے تو نمبردار سے ملے اور اسی کی ڈیوڑی میں بیٹھ گئے۔ اسے بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، نمبردار نے کہا، میرے گاؤں اور میرے گھر میں آئے ہو، سر آنکھوں پر بسم اللہ، 100 بار بسم اللہ۔ خدا واحد شاہد ہے، میں تو اس لڑکے سلطان سے تنگ آ ہی چکا ہوں۔ اس کا اپنا تایا اور چچے اور ماموں بھی اس کی اوچھی حرکتوں سے پریشان ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ یہ بدبخت ہماری اپنی ذات برادری کا ہے۔ کل ہی میں اور اس کا تایا اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اس کا تایا اس کے باپ کو خط لکھ رہا ہے کہ اسے اپنے پاس بلا لو۔ نمبردار نے سلطان کے تایا کو بلا لیا۔ ان کی برادری کے 2 اور بزرگ آ گئے۔ نمبردار نے انہیں بتایا کہ ہمیں شک ہے کہ سلطان نے ہمارا کتا غائب کروا دیا ہے۔ ہم ڈرے ہوئے تھے کہ یہ لوگ اس الزام کو برا جانیں گے اور ہمارے بزرگوں کو ذلیل کر دیں گے، لیکن انہوں نے ہمارے بزرگوں کی عزت افزائی کی اور سلطان کو برا بھلا کہنے لگے۔ آپ دیکھ لیں، افضل کے والد صاحب نے کہا، ہم تھانے نہیں گئے۔ ان بے وقوف لڑکوں کی حرکتوں اور باتوں میں آ کر ہم بڑے ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن سکتے۔ اللہ آپ کو عزت اور اقبال دے۔ اب ہمیں کتا نہیں ملے گا تو بھی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ نے ہماری بہت عزت کی ہے۔ اس لڑکے یعنی سلطان کی کون کون سی حرکت پر روئیں؟ سلطان کے تایا نے کہا، بوری میں کتا ہی ہو سکتا تھا۔ ہم نے 2-3 گھنٹے انتظار کیا، سلطان اور اس کے دوست واپس نہ آئے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ ہمارا کتا مارا گیا ہے۔ سلطان ہمیں اور ہمارے بزرگوں کو گاؤں میں دیکھ کر ہمارے کتے کو بوری میں بند کر کے کہیں لے گیا ہے، اور اس نے کتے کو مار دیا ہوگا اور کہیں دبا دیا ہوگا۔ نمبردار اور وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ وہ سلطان کو ڈھونڈ کر کتے کی نشاندہی کروا لیں گے اور وہ خود کتا ہمارے گاؤں میں پہنچا دیں گے۔ ان لوگوں کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ ہمارے بزرگ مان گئے اور ہمیں کہنے لگے کہ چلو لڑکو، کتا مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو بھول جاؤ۔ ہم لڑکے سخت غصے میں تھے، لیکن بزرگوں کا حکم مان کر وہاں سے چل پڑے۔ ہم نے راستے میں فیصلہ کر لیا کہ سلطان سے انتقام ضرور لیں گے، لیکن ایک عجیب بات ہوئی۔ ہم اس گاؤں سے 1.5 میل دور گئے ہوں گے کہ ہمارے ایک دوست نے ہڑبڑا کر کہا، وہ بولی جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا تقریباً 500 قدم دور ایک بولی کتا جا رہا تھا۔ افضل نے بڑی بلند آواز سے اسے پکارا۔ فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے کتے نے نہ سنا۔ ہم لڑکے اس کی طرف دوڑ پڑے اور اسے پکارتے رہے۔ آخر وہ رک گیا اور اس نے ادھر دیکھا۔ افضل نے سیٹی بجائی تو بولی دوڑا آیا۔ وہ ہمارا ہی بولی تھا اور اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ہم اسے ساتھ لے آئے۔ یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ سلطان ہمارا کتا لے کس طرح گیا تھا اور اس نے کتا چھوڑ کیوں دیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ کتے کو بوری میں بند کر کے مارنے کے لیے لے گیا ہے۔ یہ راز 6-7 مہینوں بعد کھلا۔ کچھ باتیں تو سیتو نے افضل کی بہن کو سنائی تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ سیتو نے سلطان کی بہنوں کے پاس جانا شروع کیا تو سلطان نے پہلے دن ہی اسے آنکھوں سے اشارے دینے شروع کر دیے۔ سیتو نے مسکرا کر اس پر ظاہر کیا کہ اسے سلطان کے اشارے منظور ہیں۔ اس سے پہلے سلطان باہر سیتو کے راستے میں کھڑا رہتا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا۔ سیتو بدھو تو نہیں تھی، وہ سب سمجھتی تھی، لیکن سلطان کی دوستی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ آخر اس نے سلطان کی اس کمزوری اور بے وقوفی کو استادی سے استعمال کیا اور ہمارے بولی کا سراغ پا لیا۔ اس کے بعد اس نے سلطان کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس واقعے کے 10-12 دنوں بعد سلطان کے باپ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس کے تایا نے اس کے باپ کو خط لکھا تھا کہ سلطان کو اپنے پاس بلا لے۔ 6-7 مہینے گزر گئے تو سلطان کے گاؤں کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اسے سلطان کے دوستوں نے بتایا تھا کہ وہ سلطان کے ساتھ ہمارے گاؤں کتا چوری کرنے آئے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا بولی رات کو رکھوالی کے لیے گھر سے باہر ہوتا ہے۔ سلطان اپنی دوستوں کے ساتھ آدھی رات کو آیا۔ انہوں نے مرے ہوئے بیل کے سینگ میں گوشت بھرا ہوا تھا اور سینگ کے ساتھ بڑی لمبی رسی بندھی ہوئی تھی۔ سلطان نے سینگ بولی کے آگے پھینکا اور بولی گوشت کی بو پر سینگ کے قریب آیا۔ سلطان نے رسی اپنی طرف کھینچی، سینگ سرکنے لگا، بولی سینگ کی طرف پھر آیا، سینگ پھر پیچھے کو اچھلا۔ اس طرح بولی سینگ کو پکڑنے کی کوشش میں وہاں تک پہنچ گیا جہاں سلطان اور اس کے دوست چھپے بیٹھے تھے۔
بولی نے سینگ منہ میں لے لیا، لیکن گوشت اس کے اندر تھا۔ بولی گوشت نکالنے کی کوشش کرنے لگا اور اسی میں مگن ہو گیا، حتیٰ کہ اس پر ایک کمبل گرا اور ان تینوں نے اسے کمبل میں سمیٹ کر بوری میں بند کر لیا اور لے گئے۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ اس کتے کی نسل حاصل کرے گا، پھر اسے مار کر کہیں دبا دے گا، مگر نسل پیدا کرنے کے لیے کوئی کتیا نہیں تھی۔ اتنے میں ہم پہنچ گئے۔ سلطان کو ہماری آمد کا پتہ چلا تو اس نے انہی دوستوں کو ساتھ لیا اور کتے کو بوری میں ڈال کر باہر لے گئے۔ سلطان ہمارے بولی کو مار دینا چاہتا تھا، لیکن ان کا ایک دوست یہ ظلم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس نے بوری کا منہ کھول دیا اور ہمارا بولی بوری سے نکل کر بھاگ آیا۔